بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ نہایت محترم المقام مشائخ اعظام، علماء کرام اور اس علاقہ کے نہایت معزز اور محترم بزرگ ہستیاں اور آپ حضرات جو یہاں پر تشریف لائے اور ہمارے لیے بڑی رحمتوں اور خوشیوں کا باعث بنا۔ در حقیقت کسی چیز کی جب احتیاج ہو، جب ضرورت ہو تو اس کو گھر میں لایا جاتا ہے، اس کو خریدا جاتا ہے، لیکن جب آپ کے پاس کوئی بھی چیز مکمل ہو جائے اور آپ کو کسی چیز کی ضرورت باقی نہ رہے تو پھر آپ اس چیز کی طرف آنکھ بھی اٹھا کے نہیں دیکھتے۔ دوستو اور بزرگوں، جب اللہ رب العزت نے ہمارے لیے دین مکمل کر دیا اور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں نعمت کو مکمل کر دیا اور ہم پر نعمت کا اتمام ہو گیا، نعمت اپنے کمال کو پہنچ گئی اور ہر کمال اور عروج، دین اور شریعت کا ہر کمال اور عروج ہمیں حاصل ہو گیا، تو پھر دوستو ہمیں اپنے آقا و مولا حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی کی احتیاج باقی نہیں رہی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی یہ اس دور سے پہلے یا اس دور کے بعد کوئی بھی شخص میرے آقا و مولا، ہم سب کے آقا و مولا حضور پر نور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام پر کھڑا ہونے کی کوشش کرے گا، ہم اس کو اٹھا کے پھینک دیں گے کہ ہماری احتیاج بھی پوری ہو چکی ہے، ہماری ضرورت بھی پوری ہو چکی ہے، ہمارا دین بھی کمال کو پہنچ چکا ہے، ہماری شریعت بھی اپنے عروج اور کمال کو پہنچ چکی ہے، ہمارے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے انعامات کرنے تھے ان کی سب کی تکمیل ہو گئی ہے، اب ہمیں کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت اور احتیاج ہی باقی نہیں رہی ہے۔ اب اگر ہم قیامت تک دیکھیں گے تو اپنے آقا و مولا حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی دیکھیں گے، ہماری نگاہوں میں اور کچھ جچتا ہی نہیں ہے، ہماری نگاہوں میں اور کچھ سماتا ہی نہیں ہے، ہم کسی اور کی طرف دیکھیں کیوں، ہمیں کسی اور کی ضرورت ہی باقی نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں شدید علیل حالت میں سفر کر کے پہنچا ہوں۔ آپ میری کیفیت کو دیکھ رہے ہوں گے کہ میں اس طرح ڈھیلا ڈھالا کبھی نہیں بولا کرتا، لیکن پچھلے 5-6 دن سے لگاتار دن اور رات بخار کی حالت میں گزار کے آپ کے پاس پہنچا ہوں، اس لیے کہ آج یہاں پر بڑے بڑے جید علماء کرام اور مشائخ اعظام تشریف لائیں گے، اور اگر آج ہم اپنی جان کی خاطر، جان کو آرام دینے کے لیے ان بزرگوں کی خدمت میں نہ پہنچ سکے تو پھر دین کی خدمت کیا معنی رکھتی ہے، پھر رسول اللہ سے وفاداری کا معنی باقی نہیں رہتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق، محبت، ان کی غلامی، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کا تقاضا یہی ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کی جائے، اور وفا اسی صورت میں ہوتی ہے جب اپنی جان، مال،
ہر چیز کو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا جائے۔ حضرات مشائخ اعظام اور علماء کرام جس مقصد کے لیے یہ کانفرنس منعقد کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت اہل سنت و جماعت اندرونی اور بیرونی سازشوں کا شکار ہو چکے ہیں۔ کھل کے بات میں کرنے والا آدمی ہوں، معاف فرمائیے گا اگر کسی کے دل پر کوئی گراں گزرے بات۔ اس وقت ہمیں نبوت کے دشمن چیلنج کر رہے ہیں ہمارے باہر سے، اور سوشل میڈیا پر اور ہماری یونیورسٹیوں میں اور ہمارے کالجز میں، ہمارے سکولز میں غیر محسوس طریقے سے قادیانی اساتذہ کو داخل کر کے ہمارے نوجوانوں کے عقائد کو بڑے مجرمانہ انداز میں تبدیل کیا جا رہا ہے، اور ان لوگوں کو اعلیٰ تعلیم کی لالچ دے کر کے، بیرون ملک بھجوانے کی لالچ دے کر کے ان کے مذہب کو تبدیل کیا جا رہا ہے، اور وہ اس بات کو اتنے خفیہ انداز میں کر رہے ہیں کہ عام لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ لہٰذا میری ہاتھ جوڑ کے دست بستہ علماء کرام سے اور مشائخ اعظام سے گزارش ہے کہ ہمیں مسلسل اپنے نوجوانوں کو ان باتوں سے آگاہ کرتے رہنا چاہیے۔ بالخصوص قادیانی جن دلائل کی بنیاد کے اوپر ہمارے اہل ایمان کو، مسلمانوں کو قرآن مجید کی جن آیات کی تحریف کر کے، جن کے الفاظ کو دوسرے معنی دے کر کے، اور ان کو جو عربی زبان سے واقف نہیں ہوتے ہیں ان کو جس وقت وہ ہیر پھیر کر کے قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں بتاتے ہیں کہ نہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت تو ہو گئی لیکن آپ کے بعد بھی نبی کے آنے کی احتیاج باقی ہے، اور آپ یقین جانیے جس طرح یہ غامدی ہے یہ بھی ان کا ہی پروردہ ہے، جس طرح یہ مرزا جیلوی ہے یہ بھی ان کا ہی پروردہ ہے۔ یہ ظاہری لباس اہل ایمان کا، مسلمانوں کا، اہل سنت کا پہن کے قرآن اور حدیث کو پڑھ پڑھ کے لوگوں کو ورغلا رہے ہیں۔ ہمارا یہ فرض ہے، ہمارے آستانوں کا یہ فرض ہے، مشائخ کا، علماء کا، علماء کرام بہت بڑی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ یقین جانیے، میں آپ کو بتاتا ہوں، میں اپنے ایمان سے یہ کہتا ہوں کہ اگر موجودہ دور کے علماء کے قدموں کے ساتھ لگی ہوئی مٹی کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا لیا جائے تو یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ جس طرح یہ طلباء کی تربیت کر رہے ہیں، ان کو علم عطا کر رہے ہیں، یقین جانیے یہ کوئی کم قربانی نہیں ہے، یہ بہت بڑا یہ کارنامہ ہے۔ لیکن ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارے اس قوم کا اور ملت کا ایک بہت بڑا طبقہ وہ نوجوان جو مساجد کی طرف نہیں آتے ہیں، جو یونیورسٹیوں کے اور اسٹوڈنٹس ہیں اور کالجز کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے اوپر بھی ہمیں کوئی پروگرام تشکیل دینا چاہیے، ان کے لیے بھی ہمیں کوئی تربیتی کورسز کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ان کے لیے بھی ہمیں کوئی باقاعدہ طور پر ایک تعلیم و تربیت کا اور قرآن و حدیث کے دلائل اور ان کے جو کاؤنٹر دلائل ہیں قادیانیوں کے، جو وہ جن آیات کی وہ تحریف کرتے ہیں، ان آیات کو لوگوں کے سامنے، نوجوانوں کو ہم بتانا چاہیے کہ اصل میں، حقیقت میں جو قرآن کا جو صحیح اور ٹرو مفہوم ہے وہ یہ ہے، اور اس کی تحریف وہ اس طرح کرتے ہیں۔ اس طرح ہم اپنے نوجوانوں کو ان سازشوں سے بچا لیں گے۔ اور دوسری چیز جو یہ تو تھی ہمارے باہر سے، اور دوسری چیز وہ ہمارے اندر سے ہے۔
میں نقشبندی بھی ہوں اور مجدی بھی ہوں، بات کرتا ہوں کھل کے کہ اس وقت ہمارے بہت سارے مشائخ رافضی ہو چکے ہیں، ظاہر سے نہیں ہوئی ہیں، اندر سے ہو چکے ہیں، اور اتحاد امت کے نام پر کانفرنسیں منعقد کر کے وہ لوگ روافض کو اپنے اندر گھسیڑ رہے ہیں اور روافض کے عقائد وہاں پہ بیان کیے جاتے ہیں اور لوگوں کو ان کی تعلیم دی جاتی ہے۔ میں حیران ہوں یہ کیسی اتحاد امت کانفرنسیں ہوتی ہیں کہ جس میں صحابہ کا نام لینا بھی گوارا نہیں کیا جاتا ہے۔ کبھی ان کانفرنس میں، کبھی عزت رسول اور سیدہ بطول کانفرنس میں کبھی کسی نے یہ نعرہ لگایا ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا ابو بکر صدیق ہے؟ دوستو، یہ اہل سنت و جماعت کا متفقن علیہ عقیدہ ہے۔ جو شخص اس سے انحراف کرتا ہے وہ متقدمین علماء اور متاخرین علماء کے نزدیک اہل سنت و جماعت سے اس کا کوئی تعلق باقی نہیں رہتا ہے۔ یہ بھی ایک ہمارے اندر سے سازش ہے۔ اہل بیت کی محبت کے نام پر بغض صحابہ کی فصل بوئی جا رہی ہے۔ اہل بیت کو سامنے آڑ بنا کر کے، جس طرح کفار آڑ بنا کر کے اپنے دوسرے معاملات کو رسول اللہ کی دشمنی کرتے تھے، اسی طرح ہمارے نام نہاد علماء اور مشائخ، میں حیران ہوں وہ لوگ جو اپنے آپ کو نقشبندی اور مجددی کہتے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں جو صحابہ کے دشمن ہیں۔ لیکن یاد رکھو، ان نقشبندیوں اور مجددیوں نے کبھی مکتوبات امام ربانی کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ اگر یہ نقشبندی اور مجددی، خدا کی قسم ان کو پڑھنا ہی نہیں آتا ہے مکتوبات امام ربانی کو، سمجھنا تو دور کی بات ہے۔ اگر وہ امام ربانی کی تعلیمات کو سمجھ لیتے اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم امام ربانی کے ساتھ نسبت میں ہیں اور ہم امام ربانی کے سلسلہ میں ہیں، ان کا اس سلسلہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو اپنے مرشد کی تعلیمات سے انحراف کرتا ہے، یقیناً وہ نہ اپنا ہے، نہ اپنے مرشد کا ہے، نہ رسول اللہ کا ہے، نہ صحابہ کا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، اہل سنت و جماعت میں ڈبل گیم نہیں ہے۔ کیوں جی حضور؟ اہل سنت وہی ہے جو سیدھا چلتا ہے۔ اہل سنت و جماعت میں دوغلا پن نہیں ہے۔ اہل سنت و جماعت میں منافقت نہیں ہے۔ اہل سنت و جماعت میں تقیہ بازی نہیں ہے۔ اہل سنت و جماعت میں باتوں کو چھپا کے گھما پھرا کے کرنے والی طریقہ نہیں ہے۔ اہل سنت و جماعت قرآن اور حدیث کی دلائل کی بنیاد کے اوپر اپنے عقائد کو استوار کیے ہوئے کھڑے ہیں۔ 1400 سال ہو گئے ہیں، ہمارے عقیدے میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئی ہے۔ یاد رکھیں، جو بھی اہل سنت و جماعت کے عقیدے سے پھرتا ہے وہ خود ہی ذلیل و خوار ہوتا ہے، وہ در بدر خوار ہوتا ہے، اس کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے۔ آج دیکھو نا، جو لوگ روافض کے سٹیجز پر بیٹھ کر کے صحابہ کرام کی شان کو بیان کرنے سے عاجز ہیں، آج ان کی علماء کرام میں کیا حیثیت رہ گئی ہے؟ کوئی مجھے یہ بتائے، میں تو بڑے غور سے ان کانفرنسز کا مطالعہ کرتے رہتا ہوں، مجھے کوئی بتائے کہ کوئی نامور اہل سنت و جماعت کا کوئی نامور عالم ان کے ساتھ بیٹھا ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ جو اپنے راستے سے ہٹتا ہے، دنیا کی لالچ میں، چند ٹکوں کی خاطر وہ اپنے دین کو بیچتا ہے، وہ اپنے مسلک کو فروخت کرتا ہے، وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ دیکھو، مرید جو ہوتا ہے نا، وہ پیر کے پیچھے چلتا ہے،
اور جب پیر گمراہ ہو جاتا ہے تو مرید سارے گمراہ ہو جاتے ہیں. کیوں جی؟ ایسے ہی کہ نہیں بات؟ مرید اپنے پیر کی پیروی کرتے ہیں. اور اس وقت سب سے زیادہ جو سودا لگایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ علماء کو تو نہیں خریدا جا سکتا. اب وہ سارا زور مال اسباب جو ایران سے آ رہا ہے وہ اس کے اوپر لگایا جا رہا ہے کہ پیروں کو خریدو تاکہ مرید بھی جہنم میں جائیں اور پیر بھی جہنم میں جائیں. یاد رکھو پیر وہی ہے جس کا عقیدہ حق اہل سنت و جماعت ہے. باقی جو اس عقیدہ حق سے ایک ذرا برابر بھی دائیں اور بائیں ہوتا ہے وہ شیطان کے راستے پر ہے. یہ حضرات علماء کرام، میں عالم نہیں ہوں، میں علماء کے جوتے اٹھانے والا ہوں، یہ میری بات کی تائید کریں گے کہ وہ پیر جس کا عقیدہ خراب ہو جائے، جس کا عقیدہ اہل سنت و جماعت سے کٹ جائے، اہل سنت و جماعت سے علیحدہ ہو جائے، قدرتی طور پر آٹومیٹکلی اس کی بیعت ٹوٹ جاتی ہے. کیوں جی ایسی ہے؟ کیونکہ نسبت جو ہے رسول اللہ کی، یہ نسبت ہے رسول اللہ کی. رسول اللہ کی نسبت صرف اس کو ملتی ہے جو اس لڑی میں پرویا جاتا ہے. جو اس لڑی سے نکل گیا، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لڑی سے نکل گیا، اس کی نسبت ختم ہو گئی، اس کی پیری مریدی ختم ہو گئی. وہ اب شیطان کے راستے پر چل رہا ہے اور وہ خود بھی گمراہ ہو گیا ہے اور ہمیں اور آپ لوگوں کو بھی گمراہی کے راستے پر چلانے کی کوشش میں ہے. لہذا یاد رکھو حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی اندر سے چوٹی کاٹتا ہے. اب وہ لوگ اس چیز سے بھی پیچھے ہٹ رہے ہیں کہ حضرت علامہ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی سائیڈ لائن کیا جائے، کیونکہ ان کے فتاوا سے ہی ان کے جو عقیدہ ہے وہ بے نقاب ہوتا ہے. اب فتاوا رضویہ کو پڑھ کے جو بندہ عقیدہ حق اہل سنت و جماعت بیان کرتا ہے تو وہ تو سیدھا نیزی کی مار ہوتی ہے. اس لیے یہ کہتے ہیں کہ نہ امام ربانی کو پڑھو، نہ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی کو پڑھو، بس آپ جو ہے نا اب ہماری بات سنو. بھئی تمہاری بات کیسے سنیں؟ تمہارے پاس تو قرآن اور سنت کی دلیل ہی کوئی نہیں ہے سوائے جذباتی گفتگو کرنے کے. اب جذبات، احساسات اور انسان کی ایکسائٹمنٹ کے اوپر تو اہل سنت و جماعت کے عقائد کی بنیاد نہیں رکھی جاتی. یہ کوئی شیعوں کا عقیدہ تو نہیں ہے کہ رونے دھونے کے اوپر ہم اپنے عقیدے کی بنیاد رکھ لیں، واقعات کی بنیاد کے اوپر ہم عقیدے کی بنیاد رکھ لیں. خواہ تاریخی واقعہ حقیقی ہو یا جھوٹا ہو، ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہمارے عقیدے کی بنیاد قرآن اور سنت پر ہے. دوستو اور بزرگوں، حق کی بات سر عام کرو. اور میں علماء کرام سے ایک بار پھر گزارش کروں گا، مشائخ اعظام سے، کہ ہمیں ان چیزوں کے اوپر جو باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں ان کے اوپر ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ ہمیں نوجوانوں کو عقیدہ ختم نبوت کے اوپر جو قرآن و سنت کے دلائل ہیں وہ ان نوجوانوں کو یاد کرانی چاہیے تاکہ ان کو کوئی گمراہ نہ کر سکے. اور عقائد اہل سنت و جماعت کہ جو صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے بارے میں جو قرآن و سنت کے دلائل، جو اہل سنت و جماعت کے دلائل ہیں، وہ بھی ہمیں سبکن نوجوانوں کو پڑھانے چاہیے. تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں اس بارے میں اپنی خدمات پیش کرتا ہوں کہ اگر کوئی اس طرح کا کوئی کورس جو ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت کے اوپر اگر کوئی کورس ہم منعقد کر سکیں اس جگہ پر،
نوجوانوں کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے، تو یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہوگی۔